الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ میرے مخاطب چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، میرے مخاطب ہوم سیکرٹری پنجاب ہیں، میرے مخاطب آئی جی پولیس پنجاب ہیں۔ جناب، تھانہ مری میں بڑا عجیب ڈرامہ ہے۔ منشیات اپنے عروج پر، ڈکیتیاں اپنے عروج پر، اور لاقانونیت کی انتہا ہے۔ اچھا، یہ لاقانونیت کی انتہا کا ذمہ دار کون ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جناب، ایف آئی آر نمبر 40767 دیکھیے گا، اپنے سب انسپیکٹر زبیر خان کے خلاف جو ایس آئی یو ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ جناب، یہ ایف آئی آر نمبر 40767 جو آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جناب چیف سیکرٹری صاحب پنجاب، ہوم سیکرٹری صاحب پنجاب، آئی جی پولیس پنجاب، یہ ایف آئی آر آپ کے سب انسپیکٹر زبیر خان کے خلاف اینٹی کرپشن فورس دے رہی ہے۔ سابقہ بعد میں اس بندے کی تعیناتی ہے، اور اب یہ مری آگے میں ڈیٹیل بتاؤں گا عوام کے لیے، آپ کے لیے تو نمبر کافی ہے، اور عوام کے لیے اس لیے بتاؤں گا کہ باعثیت ایکس کینڈیڈیٹ PP6 لوگوں کی توقعات ہیں۔ ہمارے لوگ غریب ہیں، ہمارے لوگ محنت کش ہیں، ہمارے لوگ قانون سے نابلد ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر جبر ہو رہا ہے۔ پولیس ٹاؤٹ مافیا اس جبر کا حصہ ہے، اور موجودہ حکومت تو اس نعرے کے ساتھ آئی تھی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے۔ یہ کرپشن پولیس میں اچھے لوگ بھی ہوں، لیکن کرپشن کا جو چیف ہے زبیر خان سب انسپیکٹر HIU، اس کو تھانہ مری میں تعینات کر کے تو لوگوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ جناب والا، صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تھانہ مری کی ناکامی یہ دیکھیے کہ آج صبح ANF کے اہلکار وہ شہید ہوتے ہیں، اکبر نام ہے ان کا، اور فیصل کا گروہ جو ہے وہ بھاری مقدار میں منشیات کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ میں امجد ارباب عباسی بحیثیت پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کے بانی کے ہم مطالبہ کرتے رہے، نشاندہی کرتے رہے، لیکن پولیس کو VIP ڈیوٹیز سے اور اپنے علل تلل سے اور اپنے ٹاؤٹ مافیا کی میں لفظ مجھ سے ایسا نہ نکل جائے کہ جو ادب کے خلاف ہو۔ باوجود زیادتی کے میں ادب کا دامن اس لیے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہم نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے خوگر کو اخلاقیات سے باہر جا کر بات کرنا زیب نہیں دیتی۔ جناب، اب ایک ناکامی یہ کہ تھانہ مری ناکام ہوا، ANF کوآپریٹ کرنا پڑا، ANF کو سلوٹ سلام، اور اکبر شہید جو صبح جو اس مجرم کی گولی کا نشانہ بنے، ان کی خدمت میں ہمارا سلام عقیدت، ان کے خاندان اور ان کے ادارے کے ساتھ ہمارا اظہار تعزیت، اظہار یکجہتی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تھانہ مری کام نہیں کر رہا، وہاں پہ تھانہ مری میں زبیر خان HIU کو تعینات کیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو شکایات ہیں، عوام پریشان ہیں، یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہاں لوگوں کو بلا وجہ زیر بار کیا جا رہا ہے، ان سے رشوت ستانی کا بازار گرم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، اور ٹاؤٹ مافیا اس میں سب سے آگے ہے۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ FIR نمبر 40767 یہ عوام الناس کے لیے، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے میں گزارش کروں کہ تھانہ صاحب کا بعد میں یہ شخص زبیر خان جو اب تھانہ مری میں تعینات ہے، اس کی وہاں تعیناتی ہے، اور اس دوران اس کو ایک کیس ہاتھ آتا ہے محمد منیر اور فوجی کا، کوٹلی ستیہ میں ریڈ کرتا ہے۔ یقیناً تھانہ کوٹلی ستیہ کو ساتھ دیا ہوگا واٹس ایور کے کیس میں بھی، ڈیٹیلز اس کی کیا ہے، وہ فائل ورک کی تحقیق مزید بھی کی جا سکتی ہے، اور میں بھی گزارش کر سکتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ لیکن یہ باہر ریڈ میں جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میسر نہیں آیا، تو کچھ عزیزوں و اقارب کو اٹھا لاتا ہے اور ان سے بھاری رشوت دیتا ہے۔ پھر ان کا پتہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان سے بھاری رشوت دیتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک بندے کو وہ جیل بھی بھیج دیتا ہے بلا جواز، اور ساتھ انہیں یہ کہتا ہے کہ جناب منیر پور فوجی نہیں مل رہا، تو یہ جو آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں ان میں سے یہ جو بندہ ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ میں لوں گا، ورنہ آپ کی پردہ دار خواتین کو میں اٹھا لاؤں گا۔
کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے کسی آفیسر کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دھمکی دے یا یہ کرے کہ اگر کہیں کسی کو پریشانی ہو تو اس کے لیے تحفظ کا سبب بنے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا سبب بنے؟ کیا یہ نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا کے لیے یا کسی شریف شہری کے لیے، کسی معزز شخص کے لیے یہ قابل برداشت رویہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا کہ اس رشوت کے بازار کی گرما گرمی میں اینٹی کرپشن فورس نے چھاپا مارا اور ریڈ ہینڈڈ زبیر خان SIU کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے FIR نمبر 40767 درج کی۔ جناب چیف سیکرٹری صاحب، جناب ہوم سیکرٹری صاحب، جناب IG پولیس، کیا یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے اور اس FIR کے اندراج کے بعد زبیر خان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا؟ اس طرح کی کالی بھیڑوں کو گن گن کر پولیس سے نکال کر اس کی جو وقت ہے، حیثیت ہے، احترام ہے، اس میں اضافہ کیا جاتا، یا اس کو گل کھلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا؟ اور پھر اس کے بعد مری تھانہ میں آ کر جو صورتحال، اب گزارش یہ ہے جناب والا کہ مری تھانہ میں جو صورتحال ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تھانہ مری سے بھیجیں یا SHO صاحب یہ کریں یا وہ کریں، ظاہر ہے SHO صاحب کی زیر نگرانی یہ کام کر رہا ہے، SHO صاحب تھانہ مری ذمہ دار ہے، راجہ رشید صاحب ذمہ دار ہے، لیکن ان کو بھیجنا زبیر خان کو مقصود نہیں ہے۔ زبیر خان اور ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، اگر آپ کو تلاش میں مسئلہ ہے تو جیسے ہم نے آپ کو یہ FIR دکھا دی اینٹی کرپشن فورس کی، اس طرح آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو تحقیق کر کے بتائیں اپنے عوام کی جاخلاسی کے لیے اور اپنے عوام کی دادرسی کے لیے اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے۔ ایسے لوگوں کو پولیس میں رکھ کر تو آپ کیا پیغام دیں گے لا انفورسنگ ایجنسی کے بارے میں؟ ہاں، اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو جناب یہ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق باعثیت شہری کے بنیادی حقوق کے طور پہ آئین پاکستان کے مطابق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب کسی ایک سطح پر نہیں ہے، اگر ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کی داد رسی کے لیے ایسا کریں گے، اس لیے کہ ہم بے گناہوں کو لٹتا اور بے چاروں کو پریشان ہوتا اور قانون سے آگاہ نہ ہونے والے لوگوں کو ٹاؤٹ مافیا کے ہاتھوں ان کو ہائی ٹیک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ قدم اٹھائیں، آپ مہربانی فرمائیں، ورنہ ضرورت پڑی تو عدلیہ کے دروازے کھلے ہیں۔ کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کر آنے والی حکومت کے سول سرونٹس کو اور بیوروکریسی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم ماچس کی تیلی پہ ٹیکس، میچ باکس کے جو سٹک ہے اس کے اوپر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، قرضہ ہمارے نام پر دیا جاتا ہے، ورلڈ بینک اور IMF پہ سود ہمیں بھرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور مہنگائی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے نہیں کرنا پڑتا کہ یہ ساری جمع پونجی زبیر خان جیسے SI جیسے لوگوں پر خرچ ہو۔ ہاں، جو لوگ اچھے ہیں ان کو، جیسا اکبر شہید نے، اکبر شہید جیسے لوگوں کو پولیس کے وہ لوگ جو مقابلے کرتے ہوئے، جو غنوں کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے، جو مطلوب لوگوں کو لانے کی غرض سے، قانون کے کٹہرے میں لانے کی غرض سے، جو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اور سٹیزنز کی بہتری کے لیے جنہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے یا زخمی ہوئے، ان کے خاندانوں کو، ان کے گھروں کو ہمارا سلام، اسلامی عقیدت وہ پہلے ہے۔ لیکن جناب اگر یہ زبیر خان اور اس کی قبیل کے لوگ محکمے میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ منفی بات اپنا اثر زیادہ چھوڑتی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں امجد ارباب عباسی باحثیت پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو تحریک کے بانی کے اور باحثیت ایکس کینڈیڈیٹ PP6 کے کہ میرے عوام کی دادرسی کی جائے، اس طرح کے سیاہ کارناموں کے لوگوں سے ان کی جان چھڑائی جائے، اور آج تک جو یہ کارنامے کر چکے ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی ان کو تش تذبان کیا جائے، ورنہ جناب ہم کرنے کے لیے تیار اور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر سے نوازے۔ تعاون کے آفیسرز ہوں گے تو ہماری گردنیں حاضر ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارا ان کو سلام ہے۔ لیکن زبیر خان کا یہ جو FIR کی سٹوری میں نے عوام کے لیے اور نمبر آپ کے لیے کافی ہے وہ بتایا ہے، ایسے لوگوں کو محکمے میں رہنے کا باقی حق حاصل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔